الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے ماہ مبارک رمضان کے مخصوص پروگرام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین، گفتگو ہماری پروگرام میں چل رہی ہے قرآن کریم کے حوالے سے. یہاں پر الحمدللہ بہت سے موضوعات کے تحت گفتگو ہوئی کہ جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور واقعاً بہت اہم موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے. اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا پروگرام کے جو موضوعات آپ کے ذہن میں ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی آپ قرآن کی خدمت انجام دے رہے ہیں، تو یہ بہترین عبادت ہے، اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہو سکتا. ناظرین، آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے، وہ فہم قرآن کے حوالے سے ہے. قرآن کا سمجھنا کیا ہمارے لیے ممکن ہے اور کتنا ضروری ہے، چونکہ جب تک ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. اور قرآن صرف اس لیے ہمارے لیے نازل نہیں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کو خالی تلاوت کی حد تک محدود رہیں، نہیں، بلکہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور ناظرین دیکھیے، سمجھنے کے لیے بھی بہت اہم سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ تلاوت کا ہے. انسان اگر تلاوت نہیں کرے گا تو دوسرے مرحلے تک نہیں پہنچے گا. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. اگر پہلی منزل پر کوئی رک جاتا ہے، تلاوت ہی نہیں کرتا، قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھتا، قرآن کو سے مانوس نہیں ہے، اس کے نزدیک نہیں آتا، تو ظاہر ہے وہ کیا تلاوت کرے گا اور کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. لیکن قرآن کا پڑھنا، اس کے بعد سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ تین بہت اہم چیزیں ہیں. جب انسان ان تینوں کو اخذ کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے مانوس ہو گیا. اگر آپ اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن کی ہر چیز کے لیے انہوں نے کتنا اہتمام کیا، کتنا اپنے شاگردوں کو بتایا، کتنا اپنے چاہنے والوں کو تلقین کی، کتنی تاکید کی کہ تمہیں کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے اور کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کس طریقے سے قرآن کو سمجھنا چاہیے. خود اگر آپ تلاوت کو دیکھیں تو بے شمار مثالیں آپ کو اہل بیت اطہار کی زندگی سے مل جائیں گی کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ تلاوت کرتے تھے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جن کا نام نامی ہی، یعنی جن کا لقب زین العابدین، سید الساجدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار، تو امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جس وقت آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو ایک خاص کیفیت امام کے اوپر طاری ہوتی تھی. امام کے جو چاہنے والے تھے وہ خود محظوظ ہوتے تھے اس کیفیت سے. کبھی کبھی امام سے سوال کرتے تھے کہ مولا، یہ کون سی کیفیت ہے جو آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے جس وقت آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اور روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جو آپ کی گلی تھی، جو کوچہ تھا، وہاں سے جو گزرنے والے افراد تھے وہ رک رک کر امام کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. یعنی اس دوسرے سننے والے بھی اس طریقے سے، یعنی اس تلاوت سے، اس قرأت سے محظوظ ہوتے تھے. ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم نے اہل بیت اطہار کا دامن تھاما ہے. ہمارا سرمایہ افتخار اہل بیت اطہار ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اہل بیت اطہار کی وجہ سے ہے. اگر واقعاً ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ولو ہم اس مرتبے کی اور اس یعنی طرح کی تلاوت نہ کر سکے، لیکن پھر بھی کم سے کم ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کم سے کم ہم تلاوت تو کریں. نہ یہ کہ اس طرح کی، لیکن اگر ہم تلاوت بھی نہیں کریں گے تو کتنی شرمندگی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا جب اہل بیت اطہار کا سامنا ہوگا کہ ہم ہیں ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، لیکن قرآن سے اتنے دور ہیں. ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، معمولاً قرآن پر زیادہ عمل کرنے والے وہ افراد ہیں کہ جو مثلا مذہب تشیع سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ اب تو الحمدللہ پھر بھی مثلا ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ قاری بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں حافظ بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں قرآن پر عمل کرنے والے بہت سے افراد ہیں، لیکن پھر بھی کم ہیں.
جتنا ہونا چاہیے تھا. یہ پہچان ہماری ہونی چاہیے تھی. ورنہ اگر آپ اپنی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی قرآن پڑھانے کے لیے آتا تھا کہتے تھے یہ مذہب شیعہ سے نہیں ہے. مثلا حافظ ہوتا تھا کہ نہیں مذہب شیعہ سے نہیں ہے. مثلا قاری ہوتا تھا اچھا کہ مذہب شیعہ سے نہیں ہے. چونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جیسے کوئی ان کے لیے محدودیت ہے یا کوئی مثلا بد دعا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ ان میں کوئی قاری یا حافظ یا مثلا قرآن کی اچھی خدمت کرنے والا نہیں ہو سکتا. کتنی عجیب بات ہے. قرآن ہمارا ہے اس لیے کہ رسول نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یہ دونوں در واقع ہماری میراث ہے. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے, ہمیں ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو آج کی ہماری گفتگو ہے فہم قرآن کے حوالے سے, اور الحمدللہ آج بھی جس شخصیت کے بیانات سے ہم کسب فیض کریں گے وہ ہیں جناب مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب اللہ. تو ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں, ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. انہ خیر ناصر و معین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر موقع دیا کہ ایک مرتبہ پھر قرآن کی خدمت میں حاضر ہو سکے. قبلہ میں نے جیسا کہ ابھی ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کیا, انشاءاللہ ہم فہم قرآن کے حوالے سے آج آپ سے کسب فیض کریں گے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھیں کہ کیا امکان ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں, چونکہ جو کہا جاتا ہے, جو تقاضے بھی ہم سے کیے جاتے ہیں سمجھنے کے, تو کیا ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جو آج کل مختلف عناوین سے ہم لوگ کے سامنے آتا ہے کہ کیا ہم قرآن کو سمجھ بھی سکتے ہیں یا سمجھ نہیں سکتے ہیں, یا بعض وقت ہمارے سامنے اس طریقے سے آ کر قرآن کے سمجھنے کو یا قرآن کی عبارات کو یا خود قرآن کو ایسے پیش کر دیا جاتا ہے کہ کأنہو اگر ہم نے قرآن کو سمجھنے کی جرأت کی, کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے قدم بڑھایا, تو ہم نے کوئی گستاخی کر دی ہے یا ہم نے کوئی بہت غلط کام کر دیا ہے. بہت سے ٹائم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ نئے مسالک کے جو ایک طریقے سے آ کر اہل بیت علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں, اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے دشمن ہیں, وہ آ کر اس طریقے سے آ کر قرآن اور اہل بیت کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں کہ کانہو اگر آپ قرآن کی طرف گئے, آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا. حالانکہ پہلے بھی اس حوالے سے کچھ باتیں بیان ہوئیں, اور یہیں پر میں تاکیداً دوبارہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو سمجھنے کا ایک معیار خود قرآن ہے. اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں احادیث کو دوسرے احادیث جیسے الفاظ سے تلاش کرنے کا ایک معیار قرآن ہے. حدیث میں اس طریقے سے آیا ہے کہ اگر تمہیں سمجھنا ہے کہ ہماری حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, یا بہتر الفاظ میں کہا جائے کہ سمجھنا ہے کہ کون سی ہماری حدیث ہے, کون سے دوسروں کے الفاظ ہیں کہ جنہوں نے ہماری طرف نسبت دے دی, منسوب کر دیا ہے حدیث کو, تو ضروری ہے کہ اس حدیث کو قرآن کے اوپر پیش کیا جائے, قرآن کے سامنے رکھا جائے. اگر وہ حدیث قرآن سے مطابق نظر آ رہی ہے تو وہ ہماری حدیث ہے, یعنی اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے. اور اگر قرآن سے تطابق نہیں ہے, اس کا قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی ہے, تو اس کا مطلب یہ حدیث ہی نہیں ہے سرے سے. تو لہٰذا ہمیں اس بارے میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اگر قرآن کو حدیث سمجھنے کے لیے قرآن کو ایک معیار کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ کون سی حدیث اہل بیت علیہ السلام کی ہے, کون سی حدیث نہیں ہے, کون سی حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے جاری ہوئی ہے, کون سی جاری نہیں ہوئی ہے, تو ہمیں قرآن کو معیار بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم قرآن کو معیار بنانا چاہتے ہیں تو اس کا سمجھنا ضروری ہے. جس قرآن کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے, جس قرآن کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی ہم جرأت نہیں کر سکتے ہوں, اس قرآن سے ہم حدیث کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر یہ قرآن ہی ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کیا بول رہا ہے, تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ حدیث اس قرآن کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے؟
تو لہٰذا اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کرنے کی اور ضرورت ایک ہے. اور جو آج کل وہ ہو جاتا ہے ذہن میں یہ بات ڈالی بھی جاتی ہے اور اس سے انسان پریشان ہو کے رہ جاتا ہے. یعنی کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں قرآن تو یہ آپ کی سمجھ ہے. بالکل. کیا گارنٹی ہے کہ خداوند متعال یہی سمجھانا چاہتا ہے؟ اگر ایسے ہی ہم لوگ کہنے لگے تو ہم لوگ کو پھر تو راستے بند ہو جائیں گے. بالکل راستے بند ہو جائیں گے. تو یہ تو یہ بات جو ہے، یہ جواب جو ہے، یہ جو ایک طریقے کا شبہہ ہے، یہ تو ہر جملے کی بنسبت کہہ اور سکتے ہیں. کتنے ذاکرین باقاعدہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں. ارے جب ہم کسی بات کو بولیں گے، ہم اگر کتاب بول رہے ہیں تو سامنے والا اس سے کتاب سمجھے گا، اور ہم جو سمجھا رہے ہیں تو اس کے لیے ذریعہ یہ الفاظ ہی ہیں. بالکل. اسی کے ذریعے سے جو آپ اظہار کر رہے ہیں وہ اسی کو. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ فہم قرآن کے اوپر، قرآن کی جو معرفت ہے، قرآن کو سمجھنے کا جو ایک موضوع ہے، اس کے اوپر بہت تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت سی جگہ پر آ کر اپنا احتجاج قرآن سے پیش کیا ہے. آپ دیکھیے جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جاتی ہیں، خطبہ فدق بیان فرماتی ہیں، اور وہاں پر جب گفتگو ہوتی ہے اور آپ آ کر قرآن کی آیت کو احتجاج کے طور پہ پیش کر رہی ہیں. اگر فرض یہ کر لیا جائے کہ قرآن کوئی اور سمجھ نہیں سکتا ہے تو کیا یہ احتجاج صحیح ہے؟ کیا یہ احتجاج مکمل ہے؟ نہیں، مکمل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جس قرآن کو آپ آ کر اپنی دلیل کے طور پہ پیش کر رہی ہیں اس قرآن کو سامنے والا سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے. بالکل. اور یہ بھی ایک معاف کیجیے گا اس کی اہمیت کے پیش نظر تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے موضوع کی اہمیت واضح ہو جائے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک ہے نازل کرنے والا، ایک ہے جن کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے. تو یہ گویا کہ اسرار ہیں، رموز ہیں ان کے درمیان، ان کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک اعتراض، بیجا اعتراض ہے، کیونکہ اگر اس طریقے سے ہوتا تو پھر اہل بیت علیہ السلام اپنے شاگردوں اور اپنے اصحاب کے درمیان یہ نہیں کہتے کہ آپ قرآن کے اوپر جا کر سوچئے. اگر اس طریقے سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ ہدی للناس؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہدی للائمہ طاہرین، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین سب کو جا کے بتائیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آ کر یہ کہا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، ہم نے سب کے لیے نازل کیا ہے، تو ہم کس طریقے سے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا انہی شبہات کے پیش نظر، انہی سوالات کے پیش نظر میں چاہتا ہوں کہ کچھ دلائل جو قرآن اور احادیث میں سے آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ جس کے ذریعے سے یہ بات ہمارے ناظرین کے لیے پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کے اندر جو معارف بیان ہو رہے ہیں ان کو سمجھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. قرآن کا دروازہ، اس کو سمجھنے کا دروازہ کسی کے اوپر بند نہیں ہے. ہاں قرآن کے اندر بہت سے باطن موجود ہیں، ہاں قرآن کے اندر بہت سے متشابہ موجود ہیں. متشابہ اور باطن کو سمجھنے کے لیے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر و تعویل کے لیے اہل بیت علیہ السلام یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کریے. یا ان کا سمجھنا ہمارے لیے اتنا ضروری بھی نہیں ہے. ضروری بھی نہیں ہے. ہم جس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو ہم اسی کے اوپر چھوڑ دیں، یا اگر اس کو بھی سمجھنا ہے تو جا کر اہل بیت کی روایات کو دیکھ لیں. لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فراہم کر رکھی ہیں کہ جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک ہے ظاہر قرآن اور ایک ہے کیا، جو محکمات قرآن ہے. اب محکمات قرآن اور ظاہر قرآن کے اندر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے اس بارے میں کہ اس چیز کو عام الناس یا عام لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو ہم لوگ کیا اس کو بھی سمجھنے میں اپنی محنت نہ کریں، کوئی کاوش نہ کریں؟ تو یہ اگر ایسا ہم نہ کریں کہ ہم ظاہر قرآن کو بھی نہ سمجھ پائیں، ہم ظاہر محکمات کو بھی نہ سمجھ پائیں، تو یہ ایک طریقے سے ہماری طرف سے جفا ہے قرآن کے بارے میں کہ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نور بنا کر بھیجا ہے، کیا ایک ایسا نور ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جو خود اپنے آپ کو روشن نہ کر پائے؟ تو لہٰذا کچھ میں آیات کے اندر سے کچھ آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ جو صاف طور پہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نہیں، قرآن کو نازل ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ سمجھیں. اس میں سب سے پہلی آیت جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آپ یہ تصور کیجئے کہ قرآن کے تدبر کی بات ہو رہی ہے. یا ایک اور آیت کے اندر اس طریقے سے ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو اس آیت کے اندر، دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ تدبر قرآن کی بات کر رہا ہے. کیا تدبر و تفکر، قرآن کی آیات کے اندر کچھ سوچنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا بغیر سمجھے ہو سکتا ہے؟ اگر قرآن کو سمجھے بغیر تدبر ممکن نہیں ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ کا تدبر کرنے والا امر،
حکم ایک بے فائدہ حکم ہے، بالکل بالکل لغو ہے وہ، یا پھر یہ ہے کہ ہم تدبر کر سکتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار تفکر کرنے، تدبر کرنے، تعقل کرنے کا حکم دے رہا ہے اور اپنے حکم پر انسسٹ کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عام ہیں، عام لوگ ہیں۔ ہاں قرآن کی، جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا، میں اس میں بار بار تاکید کرنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں اگر ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہم A to Z ہر بات کو سمجھ سکتے ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ بھی صحیح نہیں، لیکن قرآن کے اندر جو آیات محکم ہیں، جو اس کے ظاہر قرآن ہے، اس کو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ہمیں خود اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات بتا رہی ہیں۔ دوسری جو آیات ہیں، دوسرے سیٹ آف ورسز جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے اعجاز اور تحدی کی بات کی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ناظرین محترم بخوبی واقف ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو نازل کیا ہے ہمارے لیے، یہ خود کتاب اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ معجزہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ معجزہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس جیسی کتاب نہیں لا سکتا۔ یہ چیلنج ہے، یہ ایک چیلنج ہے۔ جی بالکل۔ جب یہ ایک چیلنج ہے، چیلنج کا مطلب وہاں پر مکمل ہوتا ہے، چیلنج وہاں پر صحیح نظر آتا ہے جہاں پر سامنے والا آپ کے چیلنج کو سمجھ رہا ہو۔ ہاں ورنہ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں، بالکل، پتہ نہیں اس میں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب اگر ہم قرآن کو نہ سمجھ سکتے ہوتے تو یہ چیلنج ہی نہیں ہوتا، یہ تحدی ہی نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ تحدی کر رہا ہے کہ جاؤ قرآن کے جیسا ایک دوسرا قرآن لے کر آؤ، کہ جاؤ قرآن کے جیسے پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورے لے کے آ جاؤ، 10 سورے نہیں لا سکتے تو ایک سورہ ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ اتنے کھلے الفاظ میں تحدی کر رہا ہے، اتنے کھلے الفاظ میں چیلنج کر رہا ہے، تو اس سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے والا قرآن سمجھ رہا ہے۔ اگر قرآن نہیں سمجھ رہا ہوتا تو پھر یہ چیلنج کیسے؟ اس کے بعد بہت سی آیتیں اس طریقے سے آئی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ پہلے تو یہ پہلو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بلسان عربی مبین کہا ہے، ایسا نہیں کہا ہے کہ قرآن کے الفاظ پیچیدہ ہیں فلاں، ایک واضح الفاظ میں، واضح زبان میں اللہ تعالیٰ نے، مبین واضح الفاظ میں، روشن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ کے اوپر قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ منذرین میں سے بنیں، یعنی لوگوں کو بتائیں کہ اچھائی و برائی کیا ہوتی ہے اور ان کو اچھائی و برائی کے نتائج سے بھی آگاہ کر سکیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جب سامنے والا سمجھ ہی نہ پائے کہ قرآن کس بارے میں گفتگو کر رہا ہے تو پھر یہ انذار کس طریقے کا باقی رہے گا؟ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر فہم نہیں ہے، جہاں پر سمجھ نہیں ہے، وہاں پر انذار کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر متعدد جگہ پر اس طریقے سے الفاظ آئے ہیں کہ جہاں پر قرآن کی صفت یہ ہے کہ ہدی للناس، ہدی للمتقین، کہ قرآن خود باعث ہدایت ہے۔ جو چیز خود باعث ہدایت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ سمجھ میں آنی چاہیے، تبھی تو وہ ہدایت کر سکتی ہے۔ اگر وہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس سے ہدایت کیسے ممکن ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ بس میں ایک آخری دلیل قرآن کے اندر سے جو بیان کر سکتا ہوں وہ بیان کروں کہ جیسا کہ میں نے اشارہ بھی کیا تھا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک نور آیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کیا نور کی تعریف جب کرتے ہیں تو نور کی تعریف میں یہی کہتے ہیں کہ ایک ایسی ذات، ایک ایسا جسم یا ایک ایسا وجود کہ جو خود بھی روشن ہوتا ہے، ظاہر ہے، اور دوسروں کو بھی روشن و ظاہر کر سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر قرآن خود ظاہر نہیں ہے تو دوسروں کو روشن کیسے کرے گا؟ اگر قرآن ہمارے لیے نور ہے، اگر قرآن ہمارے لیے ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ کون سا صحیح راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے، تو خود قرآن کے اندر نور ہونا چاہیے، خود قرآن کے الفاظ واضح ہونا چاہیے، خود قرآن کے الفاظ روشن ہونا چاہیے۔ اگر ہم تصور یہ کریں کہ خود قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کے الفاظ روشن نہیں ہیں، اس کی تعلیمات روشن نہیں ہیں ہمارے لیے، تو اس کے اندر کوئی ہدایت نہیں پائی جاتی ہے اس کے۔ بالکل قبلہ، یہ تو قرآن سے آپ نے دلیلیں دی بہت اچھی، یعنی آیات ظاہر ہے، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خداوند متعال کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو جو ہے مہجور کر دیا، جی، تو مہجور وہ سامنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہی نہیں تھا، اس کو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، بالکل، میں کیا کرتا۔ یا مثلا جہاں اس طرح کی آیات ہیں کہ کتنے ایسے ہیں تلاوت کرنے والے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، بالکل،
تو یعنی لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں چونکہ وہ پڑھتا تو ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو عمل کیسے کرے گا وہ جب وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو یعنی بہت سی دلائل پیش کی جا سکتی ہیں. حتیٰ ہم لوگ اگر روایات کے اندر بھی دیکھیں، روایت کے اوپر ایک نظر ڈالیں، میں نے 1-2-3 روایتوں کو پیش کرنے کا قصد کیا ہے. مثلا آپ خود حدیث ثقلین کو دیکھ لیجیے. آپ حدیث ثقلین کی عبارت میں کس طریقے سے کہتے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین، اس میں ایک جملہ کیا ہے کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے تمسک حاصل کرو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. تو آپ یہ بتائیے اگر اس میں صرف ایک کے اوپر تمسک کی بات ہو رہی ہوتی تو پیغمبر فرماتے ان میں سے کسی ایک کے اوپر تمسک کر لو، تمہارے لیے باعث نجات ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ دونوں کی طرف تمسک کی بات ہو رہی ہے. اگر قرآن بطور مستقیم ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، یعنی اس کے محکمات اور اس کے ظواہر سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، تو پیغمبر اس طریقے سے نہیں ارشاد فرماتے کہ تم اس سے تمسک کرو. محال کے لیے حکم کر رہے ہیں، محال کے لیے حکم کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ظاہر سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے باطن اگر سمجھنا ہے، اس کے متشابہ اگر سمجھنا ہے، تو تمہیں ساتھ ساتھ اہل بیت کا بھی دامن تھامنا پڑے گا. تو لہٰذا کوئی یہ اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ آپ اہل بیت سے دور ہو جائیے. اہل بیت سے ہی آپ کو علم متشابہ اور علم باطن سمجھ میں آئے گا. لیکن جو ظاہر قرآن ہے وہ بھی اس کو کیا ہے، اس کو عام الناس بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کو عام لوگ سمجھ سکتے ہیں. قبلہ یہ تو خیر بہت اچھی گفتگو رہی اس کے حوالے سے جو آپ نے بیان فرمایا آیات اور روایت کے حوالے سے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خود انسان دیکھیے جو کہتے ہیں نا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ خود اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. بالکل. یا یہ کہ ان کے دل میں اس طرح کے کچھ وہ ہوتے ہیں، یعنی خاص مقصد کے تحت اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. اور اس کا مقصد خود یہ ہوتا ہے کہ انسان کو قرآن سے دور کیا جائے. بالکل. قرآن اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے، چونکہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے یہاں پر قرآن کے سمجھنے کے حوالے سے، فہم قرآن کے حوالے سے. ابھی تک ہمارے مہمان نے جو بیان فرمایا قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اور روایات کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہے. اسی طرح ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليهن علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہماری گفتگو چل رہی ہے فہم قرآن کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا کہ فہم قرآن ہمارے لیے ممکن ہے
اور اس کے اوپر ہمارے مہمان نے بہت سی دلیلیں یہاں پر بیان کی. اب آپ ہمارے ساتھ رہیں، مزید اس حوالے سے اپنے مہمان سے قصب فیض کرتے ہیں. قبلہ فہم قرآن کے حوالے سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان فرمایا کہ قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہے. اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ قرآن کو سمجھنے کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں، ان کو آپ ذرا واضح فرمائیں. جی، میں آپ کے اس سوال کو بیان کرنے سے پہلے ایک دوسرا پوائنٹ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کو بیان کر دیتا ہوں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور قرآنی تعلیمات کو اپنے مختلف امور میں استعمال کرنا ایک اور طریقے سے بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم لوگ اپنے استدلالات میں ہم لوگ جو باتیں بیان کرتے ہیں اس کے اندر جو دلیلیں لے کے آتے ہیں، فرض کیجئے آپ اپنے عقیدے کے حوالے سے آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں، امامت کے حوالے سے بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں. اس میں ہم لوگ دلیل لے کے آتے ہیں کہ فرض کیجئے اللہ کے وجود پہ یہ دلیل ہے فلاں ہے، اس طریقے سے. لیکن جو دلیلیں ہم لے کے آتے ہیں، کبھی کبھی جو عقلی دلائل ہیں ان کو تو الگ رکھتے ہوئے سب لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن جو دلائل عقلی نہیں ہیں، مثال کے طور پہ آپ کسی تاریخ میں سے کسی نقل کو پیش کرتے ہیں کہ تاریخ کے اندر اس طریقے سے آیا ہے کہ یہ حادثات ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، تو اب وہ تاریخ کی نقل اگر معتبر ہے تو لوگ اس کو مانتے ہیں. فرض کیجیے آپ روایات کے اندر سے دلائل پیش کرتے ہیں، تو اگر روایت جو ہے متواتر ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اگر متواتر نہیں ہے تو اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں. حتیٰ اگر روایت معتبر اور متواتر بھی ہے، آپ فرض کیجیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ امامت کے عقیدے کے اوپر ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ جو اصول کافی کے اندر جس کا ذکر ہوا ہے، جس کا ذکر بحار الانوار کے اندر ہوا ہے، ان سب موارد میں حتیٰ اگر متواتر بھی ہوتے ہیں تو سامنے والا کیا اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ تو آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ہم اس کو کیسے ایکسیپٹ کر لیں. بالکل، چونکہ یہ کتابیں ایسی ہیں جو محدود ہیں، جو محدود کچھ ہیں، کتابیں وہ مانتے ہیں، کچھ کتابیں ہم مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں. ایسی کوئی مشترک کتاب نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں ہاں دونوں لوگ اس کو مانتے ہوں قرآن کریم کے مگر علاوہ. قرآن کریم ہے. تو لہٰذا اگر ہم لوگ قرآن کریم کو سمجھ جائیں اور قرآن کریم کے فہم کے ساتھ قرآن کریم کے اندر سے دلائل کو پیش کریں تو یہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر آپ جو بھی دلیل لا کے اس میں سے پیش کریں گے اس کے اندر کوئی رد کوئی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سب لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں. تو لہٰذا فہم قرآن ہمارے لیے اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اندر سے حتیٰ جو عقائد ہمارے عقائد ہیں ان کو اس کے اندر سے آ کر اتقان، اس کو اپنے دلائل کو متقن کریں، یا دوسروں کے جو نظریات ہیں ان کو ہم قرآن کے ذریعے باطل قرار دے سکتے ہیں. اور الحمدللہ. جی جی بسم اللہ، آپ جو کہنا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خود قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. مثلا جب کہا جاتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سوا، تو بہترین چیز جو کلمۃ سوا میں ہے، جو مشترک ہے ہمارے ان کے درمیان، قرآن کریم ہے. بالکل بالکل. تو لہٰذا ہم لوگ اس چیز کے اوپر الحمدللہ ہم لوگ کے مذہب کا ایک طور امتیاز یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے عقیدے ہیں ان سب کے دلائل قرآن کے اندر موجود ہیں، حتیٰ صفات ائمہ تک کے قرآن کے اندر ہمارے موجود ہیں. تو لہٰذا ہم لوگ قرآن کے اندر سے اپنے عقائد کو متقن کر سکتے ہیں، اپنے عقائد کے لیے دلائل ڈھونڈ سکتے ہیں اور دلائل پیش کر سکتے ہیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھیں. لیکن اگر ہم یہ اگر کہہ دیں کہ نہیں یہ دروازہ بند ہے آپ کے لیے، یہ قرآن کا دروازہ کھلا ہی نہیں ہے، تو اس فائدے سے کوئی بھی بہرہ مند نہیں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ نقطہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ناظرین اس پہ بھی غور کریں کہ ہم اپنے عقائد کو قرآن کے ذریعے سے مضبوط کر سکتے ہیں. تب کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو سمجھیں، اور سمجھنے کا پہلا مقدمہ کیا ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. جی، وہ شرائط کے حوالے سے. جی، اب شرائط کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. دیکھیے، فہم قرآن کے حوالے سے اگر ہم لوگ تفصیل کے اندر جائیں کہ فہم قرآن کے کیا مقدمات ہیں، کیا اس کے مراحل ہیں، ان کے اوپر تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو بھی فرصت رہے گی، موقع رہے گا، اس کے اوپر اشارہ کریں گے. بہت سی چیزوں پہ اشارہ پہلے بھی کیا تھا، لیکن خاص طور سے فہم قرآن کے لیے جو شرائط پیش کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی بھی آیت ہمیں اس کے بارے میں سمجھنا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس کا ترجمہ کافی نہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس کی توضیح کافی نہ ہو. تو ترجمہ اور توضیح اور اس کا ٹرانسلیشن وغیرہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ضروری ہے، یہ تو سبھی لوگ سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نزول اور شأن نزول، سبب نزول وغیرہ کا علم رکھنا بہت ضروری ہے. ہمیں اس صورتحال کا علم ہونا چاہیے کہ جب وہ نازل ہوئی ہے. یعنی یہ آیت جس کے بارے میں ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، اگر مکمل طور پہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا تھا نازل ہونے کا،
تو بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ آیت کہاں پر نازل ہو رہی ہے، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہو رہی ہے، اور کس مناسبت، کس انسیڈنٹ کے حوالے سے نازل ہو رہی ہے۔ ہمارے ناظرین جو ہیں جا کر مفصل کتب کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ سبب نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اور یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو جب تفسیر کی طرف رجوع کیا جائے تو اس کے اندر آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ فلاں شخص کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تو یہ فلاں شخص ہو جائیں گے سبب نزول، یا فلاں واقعے کے حوالے سے جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تو یہ شان نزول ہے۔ تو لہٰذا ان سب چیزوں کو جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ جب ہم اس شان نزول کو سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے وہ آیت، اس کا مفہوم، اس کا مقصد حتیٰ بخوبی واضح ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض یہ ہوگا کہ قرآن جو ہے بذات ہی، یعنی جس کو ہم قرآن کے عنوان سے جانتے ہیں، جی وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، پھر دیکھیے، وہ محتاج ہے اس تفسیر کا۔ دیکھیں قرآن تو کافی ہے، جی لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ قرآن جو ابھی یہ پوری طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ وہ کہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ فرض کیجئے ایک متن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طرف جائیے، یا پھر اس میں ایک مشکل یہ بھی آئے گی کہ قرآن پھر محدود ہو جائے گا اسی زمانے کے لیے جس زمانے میں نہیں نازل نہیں، ہوا۔ ایسا بالکل ضروری نہیں ہے اس میں آئے گا، کیونکہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری تمام آیات جو ہیں اس کے اندر شان نزول اور سبب نزول کی بات نہیں ہے، اچھا، تمام کے لیے تمام ضروری کے لیے نہیں ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں پر سبب نزول یا شان نزول ہے وہاں پر ایک طریقے سے آیت کو واضح کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آیت اسی شان نزول سے مخصوص ہو کر ختم ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے مختلف مقامات پر اس بات کی تاکید کی ہے کہ کسی بھی آیت کی تفسیر کو، کسی بھی آیت کی تأویل کو کسی ایک ذات سے، کسی ایک انسیڈنٹ سے، کسی ایک واقعے سے محصور نہ کیا جائے، مخصوص نہ کیا جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بہت سے قوانین و قواعد مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ آیات کو سمجھنے کے بعد ہم لوگ مختلف مقامات پر اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا قاعدہ جری و تطبیق جو ایک تفسیر کے اندر مشہور ہے، وہ اس کا کام یہی ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے پیغمبر کے زمانے میں ایک واقعے کے تحت ایک آیت اگر نازل ہوئی ہے تو بے عین ہی یہی واقعہ اگر آج کے زمانے میں پیش آ رہا ہے تو ہم لوگ وہ آیت بھی یہ استعمال شرائط اگر کہیں موجود ہو تو وہ آیت یہاں پہ بھی منطبق ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو اشارہ اس چیز کی طرف کر لیا کہ اسباب نزول اور شان نزول کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں قرائن حالیہ اور مقالیہ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہاں پر کون سا قرینہ موجود تھا۔ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، فرض کیجئے ایک متن کے اندر لکھا ہو کہ آپ اس طرف جائیے، اب ہم متن کے اندر جب پڑھیں گے اور وہاں پہ لکھا ہے آپ اس طرف جائیے، تو آپ اس طرف سے کیسے سمجھیں گے کس طرف مقصود، کیا رائٹ ہے، لیفٹ ہے، اوپر ہے، نیچے، کہاں سے مقصود؟ یہ تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ جا کر شان نزول پڑھیں اور وہاں پہ لکھا ہو کہ امام نے مثال کے طور پہ ادھر اشارہ کیا تھا، یا بہت سی حدیث کے اندر آیا ہے کہ امام نے ایسے کیا۔ اب ایسے کیا، اس کے بعد حدیث میں وہ جو راوی ہوتا ہے وہ توضیح دیتا ہے کہ امام نے مثال کے طور پہ اپنی انگشت کو اس طرف اشارہ کیا، مثال کے طور پہ امام نے تبسم کیا، امام نے یہ عمل انجام دیا۔ تو بہت سے ٹائم کے اوپر ہم لوگ اگر اس روایت، اس آیت کے شان نزول کو نہ سمجھیں، اگر ہم اس کے بارے میں جا کر نہ پڑھیں تو حتیٰ ہمارے لیے ان الفاظ کے معنی پوری طریقے سے واضح نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو اس سے کہیں سے بھی یہ مراد، مقصود یہ نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر ہم آیت کو محدود کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں، ہم آیت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تاکہ بعد میں اس کو استعمال کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ضروری ہے کہ آیات کے ظاہر و باطن، محکم و متشابہ کا علم رکھیں۔ جو آیت ہم سمجھنے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا ایک باطن موجود ہے کہ جو اس آیت کے معنی کو اور مکمل کر سکتا ہے، تو لہٰذا باطن کا علم جو رکھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ معصومین علیہ السلام کی ذوات ہیں، ان کی طرف رجوع بھی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو جو قرآنی علوم ہیں ان سے ایک حد تک آشنائی ضروری ہے، ایک حد تک آشنائی ضروری ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ ایکسپرٹ ہوں اس کے، بالکل، لیکن جو لیکن ان آیات کو سمجھنے کے لیے جتنا ضروری ہے۔ بالکل، البتہ یہ ہم لوگ کے ذہن میں اس چیز کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ ہاں، قرآن کو سمجھنے کے بھی کچھ مراتب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف قرآن کے ترجمے کو اور صرف قرآن کے ظاہری الفاظ کو سمجھنے کے لیے جا رہا ہے وہ بالکل قرآن سے کچھ نہیں سمجھ سکتا ہے، نہیں، وہ بھی قرآن سے کچھ سمجھ سکتا ہے، اور قرآن کے جو فہم کے مراتب ہیں
ہم لوگ اس کے تحت اگر دیکھیں، جیسا کہ پہلے بھی کچھ روایت کے ضمن میں آپ لوگ کے سامنے بیان کیا گیا تھا اس حوالے سے کہ قرآن کے جو فہم کے مراتب ہیں وہ 4 مرتبہ بیان کیے گئے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ جو عبارات ہیں، یعنی جو ظاہری الفاظ ہیں، ظاہری الفاظ کو جو اس کے معانی ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ عبارات سب کے لیے ہیں، یعنی عام و خاص جو بھی کوئی آ کر قرآن کو پڑھتا ہے اور عبارات کو پڑھتا ہے، ان عبارات سے ایک معنی لے کر وہاں سے اٹھتا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام سے اس طریقے سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی قرآن کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اس کے اندر کوئی ایک چیز اضافہ ہوتی ہے تو ایک چیز کم ہوتی، تو آپ خود ہی تشریف فرماتے ہیں کہ اضافہ ہوتی ہے اس کی ہدایت کے اندر کچھ چیزیں، یعنی اس کے علم میں کچھ ایسی چیزیں اضافہ ہو جاتی ہیں، ایڈ ہو جاتی ہیں کہ جس سے اس کی ہدایت کا سبب فراہم ہو جاتا ہے، اور کم ہوتے ہیں انسان کے گناہ جب بھی انسان قرآن کے پاس بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا انسان جب بھی قرآن کے پاس بیٹھ رہا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ اس کے لیے باعث ہدایت ملے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو صرف عبارات سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس عبارات کے بعد بھی 3 اور مرحلے ہیں کہ جو 3 مرحلے اپنے آپ میں کچھ مقدمات، کچھ زحمتیں، کچھ کاوشیں طلب کرتے ہیں، جتنی انسان ان زحمت کرے گا اتنا ہی وہ حاصل کرے گا۔ حالانکہ جو سب سے آخری مرحلہ ہے وہ ہے حقائق کا، کہ جس کو خود روایت جس روایت کے اندر یہ 4 مرحلے بتائے گئے ہیں فہم قرآن کے حوالے سے، اس روایت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حقائق قرآن صرف و صرف مخصوص ہیں انبیاء اور معصومین علیہ السلام سے، یعنی حقائق قرآن کو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے، دیکھیے جب قرآن کی شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان ایک خاص طہارت کے ساتھ اس کی قرآن کی طرف جائے، تو جتنا انسان کا ظرف، جتنا انسان کی روح پاک و پاکیزہ تر ہوتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ اس سے معرف قرآن اس تک کے پہنچ سکتے ہیں۔ اور جو پاک و پاکیزگی، جو طہارت ایک معصوم ذات کے اندر موجود ہے وہ کہیں اور موجود نہیں ہے، تو لہٰذا سب سے ہائیسٹ لیول کی طہارت جو ہے وہ معصوم کے پاس موجود ہے، تو لہٰذا سب سے ہائیسٹ لیول کے جو معارف قرآن ہے وہ معصوم تک کے ہی پہنچتے ہیں۔ جی قبلہ، یہ جو آپ نے 4 مرتبے بتائے، ایک تو آپ نے پہلا بتایا عبارات، دوسرے آپ نے جو ہے یہ آخری پھر بتایا حقائق، اگر مناسب سمجھیں تو وہ درمیان کی جو 2 مرتبے اور ہیں درمیان میں بھی 2 مرحلے آتے ہیں کہ جو اشارات اور لطائف کے عنوان سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اشارات کے اندر کیا ہے؟ اشارات جو ہیں عبارات سے ایک دوسرا مرحلہ ہے، یعنی اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف ظاہری الفاظ تک کہ آپ رک جائیں، بلکہ بہت سے ایسے معانی کہ جو ظاہری الفاظ میں موجود نہیں ہیں۔ آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں اشارات خود ظاہری الفاظ کے باطن میں سے ایک باطن ہے، یعنی ظاہری الفاظ کے مرتبے میں سے ایک مرتبہ ہے کہ جو ایک تھوڑی سی زحمت کاوش کے بعد انسان وہاں تک کے پہنچتا ہے۔ انسان کو ضروری ہے کہ وہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے علم لغت کو پوری طریقے سے جان لے، ضروری ہے کہ جو بعض لطائف لغت ہیں، لطائف زبان عربی ہیں، ان کو جان لے، اور پھر جو اس کے حوالے سے جو دوسری شرائطیں، دوسرے جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو پورا جب کرتا ہے تب جا کر ان 2 مرحلوں میں سے ایک مرحلہ کے جو اشارات ہیں وہاں تک کے پہنچتے ہیں۔ پھر لطائف کا مرحلہ آتا ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ اس تک کے پہنچتے ہیں، حالانکہ یہاں پر اولیاء اللہ سے مراد ہو سکتا ہے کہ غیر معصوم بھی اس کے اندر شامل ہو، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ لوگ پہنچتے ہیں کہ جو ظاہری کاوشوں کے ساتھ ساتھ، ظاہری زحمتوں کے ساتھ ساتھ باطنی کاوشیں بھی کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ظرف کو، اپنے وجود کو، اپنی روح کو تزکیہ نفس کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بہت زحمتیں کرتے ہیں تاکہ اپنے وجود کو ایک ایسے مرحلے تک کے پہنچا دیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تک کے وہ نور در واقع آ سکے، پہنچ سکے کہ جس سے وہ قرآن کے علم کو بیان کر سکیں۔ جیسا کہ کچھ اساتذہ حتیٰ یہ جو روایت ہے العلم نور یغذف اللہ فی قلب من یشاء، اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ایک ظریف سا نکتہ ہے، میں بیان کر دوں کہ اس کا ترجمہ عام طور سے یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بہرحال اس کے 2 طریقے سے ترجمے کیے جا سکتے ہیں کہ علم ایک ایسا نور ہے کہ جو انسان زحمت کرتا ہے اس تک کے جو ہیں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم وہ نور ہے کہ جو زحمت کرتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے، یعنی زحمتوں کے بعد بھی اس کی مرضی پہ موقوف ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان یہ زحمتیں کرنے کے بعد علم حاصل کر ہی لے۔ تو لہٰذا دونوں پہلو ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دل چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن دوسرا پہلو کو جس کو میں زیادہ یہاں پر اس کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی کمی نہیں، لیکن تمہاری زحمت شرط ہے۔ ہاں،
یغذف فی قلب من یشاء، من یشاء کے اندر یشاء کا لفظ جو آ رہا ہے خود یشاء انسان کے لیے ہے، انسان کے لیے، جو نہ کہ جتنا اللہ چاہتا تعالیٰ ہے، جتنی اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو خدا عطا اللہ اس کرتا کو ہے۔ عطا کرتا ہے۔ جی یہ 4 مرحلے تھے فہم قرآن کے حوالے سے کہ جو آپ جی کے سامنے بالکل۔ یہ قبلہ بہت اہم نکات آپ نے بیان فرمائے، لیکن میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم سے جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف ہمیں فہم تک نہیں رکنا سمجھنے کے بعد بھی، بلکہ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ دیکھیے 3 چیزیں، ایک تو تلاوت ہے، دوسرے سمجھنا ہے، اور تیسرے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہی جو فہم قرآن ہے اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں کس طریقے سے لا سکتے ہیں، ذرا اس کو اور بیان فرمائیں۔ جی دیکھیے، خود مفسرین قرآن نے جب جو تفسیر بیان کرتے ہیں، جو علوم قرآن وغیرہ کے اندر جب آپ جا کے دیکھیں گے تو ایک قانون جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا ابھی کہ جری و تطبیق کا قانون ہے۔ اس قانون کے مطابق اس طریقے سے آیات قرآن کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ یہ آیات قرآن ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے اگر نازل ہوئی ہیں تو وہیں پر نازل ہو کے ختم ہو گئی ہیں، نہیں، یہ آیات قرآن نازل ہوئی ہیں تاکہ قیامت ہمارے لیے باعث نور بنے، باعث ہدایت بنے۔ تو لہٰذا ہمیں آیات سے جو اس کا اصل مقصد ہے، جو اس کا مین پرپس ہے آیات کو نازل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس کو استعمال کر سکیں۔ اور یہ صرف آیات کا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر ہم ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک پرسکرپشن ہے، فرض کیجئے ایک ڈاکٹر آپ کے لیے ایک نسخہ لکھ کے اگر دیتا ہے اور نسخے کو ہم پہلے نہیں سمجھ پا رہے تھے، ہم نے جد و جہد کی، اس کے بعد ہم نسخہ سمجھ گئے، اب ہم خوش ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم نسخہ سمجھ گئے، لیکن نسخے کے اندر کیا لکھا تھا، اس کو دوا کھائیں، دوا نہ کھائیں، اور ایسے ہی خوش ہو کے بیٹھ جائیں تو فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو پرسکرپشن لکھ کے دیا گیا ہے ہمیں، جب تب ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تب ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ جب اس کو ہم نے اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن بھی ایک نسخہ ہے، قرآن بھی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیں ایک قانون بتا رہی ہے تاکہ ہم ایک مقصد تک کے پہنچیں، تاکہ ہم ایک کامیابی تک کے پہنچیں۔ اور اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے صرف قرآن کو سمجھنا کافی نہیں ہے، سمجھنا شرط ہے، کافی نہیں ہے۔ ہم اس شرط کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھ جائیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو سمجھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو اس کا طریقہ ہے، عملی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آیات قرآنی کو جب پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر سے عمومی قانون نکالنے کی کوشش کریں۔ جب ہم آیات قرآنی پڑھ رہے ہیں، ان کی تلاوت کر رہے ہیں، مخصوصاً بالخصوص جب ہم آ کے تفسیر وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں یا تفسیر کو سنتے ہیں، تو اس کے اندر سے عمومی قانون نکال سکتے ہیں بخوبی، اور ان قوانین کو لے کر اپنی زندگی میں اس کے متشابہ، اس کے جو شبیہ، اس کے سملر جو سچویشنز ہیں ان کو لا کر سامنے رکھیں۔ فرض کیجئے قرآن کے اندر اس طریقے سے کہا گیا ہے، البتہ یہ چیز ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے ناظرین الحمدللہ سمجھتے ہیں بخوبی، لیکن میں ایک ایکسپلینیشن کے تحت اس کو بیان کیے دے رہا ہوں۔ فرض کیجئے یعنی اب قرآن کی آیت کو جب آپ لوگ پڑھیں تو اس نگاہ سے پڑھیں کہ چلیے اس مرتبہ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے قانون نکالیں۔ ہر بار جب آیت کو پڑھیں تو ایک قانون نکالیں، اس قانون کے اوپر ضرور عمل کریں۔ فرض کیجئے ہم لوگ سورہ لقمان پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایک استاد و شاگرد کو کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک استاد اس طریقے سے ہو، ایک شاگرد اس طریقے سے ہو، یا فرض کی جناب موسیٰ اور جناب خضر کی بات آ رہی ہے کہ جناب موسیٰ یہاں پر شاگرد ہیں، جناب خضر ان کے استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ استاد اور شاگردی کے کیا آداب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ہم آ کر اپنی زندگی میں اس کے سملر جو سچویشن ہے، جہاں پر یا ہم استاد ہیں یا ہم شاگرد ہیں، اپنی سچویشن کو لا کے اس کے سامنے رکھیں اور دیکھیں جو قرآن نے ہم سے کہا ہے یا جو قرآن کے اندر ہمارے لیے نمونے عمل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کو اپنی زندگی میں سملر طور پہ کیا کر دیں، اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں، اس کے اوپر ہم لوگ عمل کریں، اس کو نافذ کریں۔ یا مثال کے طور پہ فرض کیجیے ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک خاص ذات کو آ کر نمونے عمل بیان کر رہے ہیں۔ آپ قرآن کے اندر دیکھیں کہ جناب آسیہ کو نمونہ عمل بنا کر پیش کیا گیا، رسول گرامی اسلام کی ذات کو نمونہ عمل بنا کے پیش کیا گیا۔ ایسی ذوات کے جہاں پر نمونہ عمل کی بات آ رہی ہے، ان کے بارے میں جتنے بھی اعمال اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر، ان کے صفات جو تھے، ان کا جو اخلاق جو صفات ہیں ان کو آ کر بیان کیا گیا ہے، اس کو آ کر ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، کوشش کریں کہ ہم۔ یا فرض کیجئے سورہ مومنون ہے، سورہ مومنون کے اندر آ کر آپ کے لیے وہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر انسان یہ دوست رکھتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ایک مومن کہا جائے، تو آ کر دیکھیں ہم ان صفات کو اپنی زندگی میں لکھ کر چپکا لیں ایک جگہ پر، بالکل
ہم اپنے گھر میں یعنی خدا کی نظر میں ایک مومن کا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے، یہ صفات اگر پائی جاتی ہے تو ہم اس کی نظر میں مومن ہیں، ورنہ تو لہٰذا ہم آ کر اپنے گھر میں ایک بورڈ اگر وہاں پر موجود ہے یا جہاں پر بھی آپ کہیں پر عنوان کوئی لگا سکتے ہیں، کچھ لکھ کے چپکا سکتے ہیں، وہاں پر آ کر چپکا لیجئے۔ آج آپ نے ایک آیت پڑھی کہ قد افلح المؤمنون، مومنون یہ ہیں کہ جو اپنی نماز کی بنسبت یہ کرتے ہیں، کہ جو اپنے اعمال کی بنسبت یہ کرتے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے ان کو الگ الگ چٹس کے اوپر لکھ لیں اور اپنے گھر کے اندر چپکا لیں کہ بھئی مومنون کی صفت یہ ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، اور آ کر اپنے ساتھ عہد کریں کہ آج ہم ان میں سے ایک صفت کے اوپر عمل کریں گے، کل دوسری صفت پہ عمل کریں گے، یا پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس منزل پہ ہیں، کس منزل پہ ہیں، ہمارے دھیرے دھیرے اندر آگے یہ بڑھیں، 3-4 صفت پائی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، جو باقی نہیں ہے ان کو اپنی زندگی کیوں میں عمل داخل کریں۔ کرنے کی تو کوشش کریں۔ لہٰذا ہم لوگ جب بھی قرآن کی طرف رجوع کریں، جب بھی قرآن کی طرف جائیں، اس میں سے کوشش کریں کہ ایک عمومی قانون نکالنے کی کوشش کریں، اور قطعاً وہاں پر قانون موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے قانون بیان کیا ہے، کتنی جگہ پر یا ایھا الناس کر کے قانون بیان کیا ہے، کتنی جگہ پہ یا دوسرے عناوین سے پیغمبر کے ذریعے سے کہ پیغمبر آپ اس طریقے سے کہہ دیجئے، یا خود پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے یہ کام انجام دیجئے۔ تو جتنے بھی قانون ہیں ان میں سے ایک قانون، عمومی قانون نکالیں اور اس کو اپنی زندگی میں اس سے جو سملر سچویشن ہے اس کو لا کے رکھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے فی ہیں، امان شکریہ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی واقعاً، کس طریقے سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور جو ہم سے چاہا گیا ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرو، اگر یہ طریقہ ہم نے اختیار کیا، ہمارے مہمان نے بہت ہی بہترین طریقے سے ہمیں بتایا کہ اگر یہ صورتحال ہو، اس طرح سے ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے اوپر عمل کیا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ان افراد میں قرار دے کہ جو قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔